قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پارہ پہلا سورہ بقرہ آیت نمبر غالباً 31-32 اور تیسرے رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں ایمان والوں نہیں کہا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو انسان ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی رب ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ رب کون؟ اللہ فرما رہا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے باپ دادا کو، آپ اوپر چلے جائیں، باپ کی نسل، ماں کی نسل، دادی کی نسل، نانی کی نسل، یوں چلے جائیں اوپر تک، چلتے 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 کہاں پہنچیں گے؟ آدم علیہ السلام تک۔ تو اللہ فرما رہے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ماں باپ کو بھی پیدا کیا، دادا دادی کو بھی پیدا کیا، اور تمہاری ساری نسل کو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر تمہارے وجود تک جس رب نے انسان بنایا اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو پہلی دلیل قرآن یہ دے رہا ہے کہ کائنات میں جس چیز کا وجود ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کو پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اسی جاہل انسان سے پوچھیں جو کہتا ہے اللہ نہیں ہے، تو اسی سے پوچھیں اگر اللہ نہیں ہے تو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہارے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ تمہاری ماں کو، دادی کو، نانی کو، پرنانی کو کس نے پیدا کیا؟ اگر اللہ نہیں ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مخلوق گئی، جو ہے اور جو قیامت تک آئے گی، اسے کون پیدا کر رہا ہے؟ سب سے بڑی اللہ کی دلیل انسان کا اپنا وجود ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان کیا تھا؟ گندا پانی۔ اگر کپڑے پہ لگے تو کپڑا ناپاک، بدن پہ لگے تو بدن ناپاک، زمین پر گرے تو زمین کا حصہ ناپاک۔ انسان کی اپنی اوقات، وہی انسان جو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتا ہے، جو رب کو نہیں مانتا، وہ اپنے وجود پر غور کرے۔ تو گندا پانی تھا کہ بدن کو بھی ناپاک کر رہا تھا، کپڑے کو بھی ناپاک، زمین کو بھی ناپاک، مگر اس ذات نے تجھے ناپاک قطرے سے اٹھا کر اشرف المخلوقات بنایا۔ 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات میں تمہیں فرشتوں سے بھی افضل بنایا گئے۔ تو جس رب نے، جس ذات نے تجھے گندے پانی سے اٹھا کر اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ وہی ذات تیرا حقیقی معنوں میں خدا ہے، وہ ہے تبھی تو پیدا ہوا۔ اور یہ پیدائش کا سلسلہ کیا ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چل رہا ہے۔ کیا شادیاں نہیں ہو رہی؟ کیا نکاح نہیں ہو رہے؟ کیا میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہو رہا؟ کیا یہی گندا نطفہ ماں کے رحم میں نہیں ٹھہر رہا؟ کیا بچہ نہیں بن رہا؟ یہی گندا نطفہ خون بنا، خون سے پھر لوتھڑا بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، 4 ماہ میں جا کر اللہ نے اس کے جسم کو تیار کیا۔ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کس نے زندہ رکھا؟ انسان کو اگر ایک کمرے میں بند کر دو، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی سوراخ نہ ہو، یہ انسان مر جائے گا۔ تو یہاں جہاں ماں کے پیٹ میں کوئی سوراخ نہیں ہے، وہاں 9 مہینے کون ہے وہ جو بچے کی پرورش کر رہا ہے؟ کون ہے وہ جس نے گندے پانی سے انسان کو اشرف المخلوقات اور ایک حسین و جمیل صورت میں مشکل کر دیا ہے؟ وہ جو بھی ہے ماننا پڑے گا وہ اللہ ہے۔ بلکہ دنیا کا اصول ہے، ہاں، کہ کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کا بنانے والا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خود بخود بن گیا؟ یہ مائک ہے جو ہمیں آواز دے رہا ہے، کیا یہ خود بخود بن گیا؟ یہ سٹینڈ جو ہمیں فائدہ دے رہا ہے، کیا یہ خود بخود بنا؟ اور آج کل کی ایجاد یہ موبائل، کیا یہ خود بنا ہے؟ یہ پنکھے، یہ لائٹ، یہ مسجد، آپ جہاں جہاں رہتے ہیں، آپ نے جو لباس پہنا ہے، کیا یہ خود بخود بن گئے سب؟ نہیں۔ جاہل انسان بھی مانے گا اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اگرچہ ہمیں نہیں پتا، مگر اس موبائل کو بنانے والا ہے، اس ڈیسک کو بنانے والا ہے،
ان تمام چیزوں کو جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان سب کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ جب دنیا میں موجود چیز کو بنانے والے بھی ہیں اور وہ انسان ہیں، تو کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اتنی بڑی کائنات جو دن رات چل رہے ہیں، سورج، گرمی، چاند، ستارے، آگ، پانی، پہاڑ یا سمندر، یہ 18,000 جہانیں، 18,000 مخلوقات، یہ جانور، کبھی اس پہ غور کیا؟ انسان کتنا ہے؟ کہتے ہیں 8 ارب انسان دنیا میں، اور جانور انسان سے 10 گنا زیادہ ہے۔ تو اس حصہ، یہ سائنسی تحقیق بتا رہا ہوں، تو جانور کی تعداد 800 ارب، 80 ارب لیں۔ پھر اس کے علاوہ جو پرندے، کیڑے مکوڑے، کہتے ہیں اس کی تعداد 10 گنا اور زیادہ ہے۔ تو یہ ملٹی پلائی کرے تو یہ بنتا ہے 800 ارب، یعنی 800 ارب وہ مخلوقات ہیں جو اس زمین پہ رہ رہی ہیں۔ اس طرح کہ اللہ نے 18,000 جہان بنائے، یہ ایک جہان ہے، اور ایک جہان میں 800 ارب مخلوق نسبت ہے، اور ان سب 800 ارب مخلوق کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ان کو روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ انسان تو چلو کماتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، مگر ان بے جان چیزوں کو، ان پرندوں کو، ان کیڑے مکوڑوں کو، سمندری مخلوق کو، بلے میں رہنے والی چونٹیوں کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو ایک دنیاوی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں ہو سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں ہو سکتی۔